رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ آپ اللہ کو یاد کرو یا اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ واشکرولی میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ذکر اور شکر اور فکر تین چیزیں ہیں جو مومن کی زاد راہ ہے۔ ایک ذکر ہے اللہ کو یاد کرے ہر موقع پر، اور دوسرا شکر ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ کیونکہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مقابلے کی ٹھانی تو یہی کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین، کہ اللہ تو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے۔ گویا کہ ناشکری شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو استعمال کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کے نام سے غفلت پیدا کرتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان خود کرنے لگتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا نقصان کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز فکر ہے، اور فکر کرنا اپنے اندر بھی اور کائنات میں بھی۔ جب آدمی فکر کرتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کیسی زمین آسمان بنایا، مجھے کیسا بنایا ہے، کیسی کیسی کیفیات مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو تو یہ ہماری ذات راہ ہے، اللہ کو یاد کرنا اور ان کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ ذکر سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے اپنی یاد کو مقدم کیا، مجھے یاد کرو، پھر شکر ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، فرمایا پہلے منعم کو یاد کرو پھر نعمتوں میں مشغول ہونا اور فکر کرنا۔ فکر جو ہے یہ غفلت دور کرتی ہے انسان میں، جو غفلت ہوتی ہے فکر سے، جو ذرا سوچے تھوڑا بیٹھ کر یار میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، بس اس وقت غفلت دور ہو جائے گی، توفیق توبہ ہو جائے گی، احساس پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ ایک جگہ پر زندگی بسر کرتا تو خبر بھی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ قدم قدم پر رک کر فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ابھی بیٹھ کر تم 60 سال کا حساب چند منٹ میں نکال سکتے ہو آنکھ بند کر کے کہ میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں گناہ زیادہ کی، تو تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہو۔ شیطان ہے نا، کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو نفس اور شیطان دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اب تو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر چلا گیا۔ فرمایا اپنی زندگی کو دیکھے تو اس میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ذکر کا اہتمام کرے، ایسے تو نماز روزہ سبھی ذکر ہے، لیکن الگ سے اللہ کے نام کو جو ہے نا وہ چبے اور اللہ کے نام کو لے الگ سے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی اس لیے ہے تاکہ میری یاد تمہیں رہے۔ ہر عبادت کے بعد یہ بتایا کہ اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقت ہم تمہیں یاد رہے، اور شکر ہر نعمت پر شکر، چھوٹی سی چھوٹی، پیغمبر السلام کی عادت مبارکہ تھی، چھوٹی سی نعمت ہوتی اس کو بڑا کرتے، وہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں ایسے لگا۔ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے اور کنویں کا پانی اور کھجوریں، سایہ کھجور کا، فرما رہے عمر وہ جو قرآن نے کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ وہ نعمتیں ہیں، دیکھو یہ نعمتیں، دیکھو ہم تو اس کو نعمت نہیں سمجھتے یار، اتنی گرمی لگ رہی ہے یار، درخت کے سائے میں کیا ہوتا ہے، اے سی ہونا چاہیے۔ کنویں کا پانی ہے، کوئی ٹھنڈا تار پانی بھی نہیں، کوئی شربت بھی نہیں، کوئی بوتل بھی نہیں، میں یہ نعمتیں آپ کے ہاتھ میں مبارکہ تھی،
اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں چھوٹی بڑی اس کا حصول ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ ہی عطا فرماتے، چھوٹی سی نعمت آپ حاصل نہیں کر سکتے، چھوٹی سی نعمت تو جب منقطع ہوتی تب اس کی پتہ چلتا ہے۔ جب کرونا تھا تو بڑوں کو احساس ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی کیا قیمت ہے، جب وہ آنا بند ہو گئی یا اس تک رسائی مشکل ہو گئی کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے تھے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے اور فکر کریں۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، قلب سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک تسمیہ استجاب لفظ اللہ کی فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ تعالی اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. تو ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا تو خلوت ہو گئی. بتا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت الوفى بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقفا كواقف الوليد. اللهم واقفا كواقف الوليد. اللهم واقفا كواقف الوليد.
اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعننا من بائی. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ، یا اللہ ذکر کرنے والا فرما، ذکر کرنے والا فرما، شکر کرنے والا فرما. یا اللہ، اور یا اللہ لمحہ حیات میں یا اللہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم ناچناؤں کو اپنا ولی اور دوست فرما، ہم بیگانوں کو اپنا فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہمارے قلب و جان کو اپنے عشق و محبت میں مبتلا فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشق کامل ہمیں نصیب فرما، عشق معتبر ہمیں نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، اپنے جزائے کامل ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، حافظ دارین نصیب فرما. ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، کسی کو محروم نہ فرما. حاضرین حاضرات، غائبین غائبات، یا اللہ سب کو تو اللہ والا فرما، سب کو تو اللہ والا فرما. پوری امت مسلمہ کو اللہ والا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ اس مدرسے کو، اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما. یا اللہ رحم کرم اور عاطف کا معاملہ فرما. یا اللہ میرے اسفار کو تو قبول فرما. ان دوستوں نے وہاں اللہ اللہ سیکھی، یا اللہ ان کو ثابت قدم فرما، ان سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. جن نے خدمت کی یا اللہ، اور یا اللہ جگہ جگہ ساتھ رہے، ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ کے پر کرم کا معاملہ فرما. میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا پر سلامت رہے. میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا پر سلامت رہے. اللہ کے دارین نصیب فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ قاری اشتیاق صاحب کشمیری کی والدہ کی مغفرت فرما. اللہ قاری جمیل صاحب کے نواسا انتقال کر گیا، یا اللہ ان کو یا اللہ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت فرما اور صحت رات نصیب فرما. اللہ جونس پٹی صاحب وفات پاگے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. عمران اسلام فروش کی والدہ بیمار ہے، صحت رات نصیب فرما، ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. اور دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہودیوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ایمان والوں کی قدم قدم پر مدد فرما، آپ پر کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.